الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کے سلام لکھوں. یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کے سلام لکھوں. نظر سے شبنم کے موتی لے کے میں ان کے قدموں کے نام لکھوں. میں ایک ادنا سا امتی ہوں، میں کیسے ان کا مقام لکھوں. خدا سے اگر لفظ سحر عطا ہو تو پھر میں ان کا کلام لکھوں. پتہ نہیں یہ میری عقیدت ہے یا ان سے نسبت کا سلسلہ. خدا گواہ ہے کہ روزہ نہ جب تک دیکھ پاؤں تو بہشت کو نہ تمام لکھوں. میرے اساتذہ کرام، علماء کرام اور دور اور قریب سے تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی اور پردے کے اندر موجود میری ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، اسی کے ضمن میں گفتگو کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے. رب کعبہ کی قسم، میرے نبی کا فقط زمانہ بہترین نہیں بلکہ میرے نبی کے اخلاق بھی بہتر، میرے نبی کا کردار بھی بہتر، میرے نبی کی گفتار بھی بہتر، میرے نبی کی یلغار بھی بہتر، میرے نبی کا مکہ بھی بہتر، میرے نبی کا مدینہ بھی بہتر، میرے نبی کا پسینہ بھی بہتر، میرے نبی کا ابو بکر کے کندھے پہ چڑھ جانا بھی بہتر، میرے نبی کا حسین کو اپنے کندھے پہ سوار کرنا بھی بہتر، میرے نبی کا صحابہ کو اپنی آغوش میں لینا بھی بہتر، میرے نبی کا گھر والوں کو آل رسول کہنا بھی بہتر، میرے نبی کا خیبر و خندق یرموک و تبوک میں اترنا بھی بہتر، میرے نبی کا حسین کو جنت کا سردار بنانا بھی بہتر. لیکن یہ سب باتیں سننے کے بعد میرے اور آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے نبی کا زمانہ شاید وہ صرف مکہ اور مدینہ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے. میرے اور آپ کے ذہن میں یہ خیال، یہ سوال صرف اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کسی اور علاقے میں گئے نہیں، کسی اور ملک میں گئے نہیں، کسی اور علاقے کا وزٹ نہیں کیا. تو میرے اور آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا، یہ سوال پیدا ہوا کہ میرے نبی کا زمانہ شاید صرف مکہ اور مدینہ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے. نہیں، میرے نبی کا زمانہ صرف مکہ اور مدینہ کا زمانہ بہترین زمانہ نہیں بلکہ جس علاقے میں صحابہ پہنچے اس علاقے میں پہنچنے والے صحابہ کا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہے. میں قربان جاؤں اپنے علماء دیوبند پر، انہوں نے اس کا جواب بھی اسی حدیث مبارکہ کے اندر دیا اور بڑا عجیب نکتہ بتایا کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا خیر القرون قرنی،
قرنی کا مطلب ہے میرا زمانہ. بڑا عجیب نکتہ بتایا کرتے ہیں, کہا کرتے ہیں کہ اس قرنی کے اندر جو قاف ہے یہ قاف صدیق کی قاف ہے, اس قرنی کے اندر جو راہ ہے یہ راہ عمر کی راہ ہے, اس قرنی کے اندر جو نون ہے یہ نون عثمان کی نون ہے, اس قرنی کے اندر جو یا ہے یہ یا علی کی یا ہے. تو پتہ چلا کہ ابو بکر کا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہے, عمر کا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہے, عثمان کا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہے, علی کا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہے, سعد کا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہے, سعید کا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہے, حسن کا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہے, حسین کا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہے, عبد الرحمن بن عوف کا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہے. بلکہ میں اپنے الفاظ کو بڑھا کر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ قسطنطنیہ سے لے کر افریقہ تک, امریکہ سے لے کر جنگلات بحریہ تک جتنا بھی کلمہ پہنچا, اس کلمہ پہنچانے والے امیر معاویہ کا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہے. صحابہ کی محبتوں کو دیکھ کر, صحابہ کے ان ناقابل فراموش احسانات کو دیکھ کر, صحابہ کی ان قربانیوں کو دیکھ کر ایک شاعر تڑپ اٹھتا ہے اور بڑی حسرت کے ساتھ کہتا ہے کہ اے آقا میں بھی تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی, دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی, اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں, تیری راہوں میں بسر زیست کی مدحت ہوتی, جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف حاصل میری زیست کو ایک بئی ساعت ہوتی, مقتدی بن کے میں بھی تیرا نمازیں پڑھتا, حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی, میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا, تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی, میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا, میرے علمے میں بس تیری حکومت ہوتی, میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا خاتم ہوتا, میں تیرے اہل بیت کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا, یوں جو ہوتا تو ترکشاہ میری قسمت ہوتی, مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت ہوتی, مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی, مجھ کو حسن و معاویہ سے بھی الفت ہوتی, آرزو رکھتا کہ جان تجھ پہ نچھاور کر دوں, پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی, اسی کا دنیا میں نام ہوگا, صحابہ کا جو غلام ہوگا, کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا. حقیقتوں کا دور ہے یہ, تم اس حقیقت کو یاد رکھنا, جہاں بھی مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا. یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا, یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چھین لینا, جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ.